السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حسن۔ آج ہم بات کرنے لگے ہیں جشن عید میلاد النبی کے اوپر۔ منانا جائز ہے یا نہیں، منانی چاہیے یا نہیں، اور عید اور میلاد کا لغوی معنی کیا ہے، اور ہمیں کچھ علماء کرام جو گمراہی کی طرف ہمیں لے کر جا رہے ہیں وہ ہمیں غلط معنی بتا رہے ہیں، ان کے لغوی معنی غلط بیان کر رہے ہیں، اور وہ جشن عید میلاد النبی کو نیگیٹو وے سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کے متعلق میں آج آپ لوگوں سے کچھ قرآن و حدیث سے باتیں کرنے لگا ہوں۔ پہلی جو بات، ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ عید اور میلاد کا لغوی معنی کیا ہے۔ سب سے پہلے عید کا معنی ہے اللہ پاک کی، جو اللہ پاک نے ہمیں خوشی دی ہے اس کا اظہار کرنا۔ عید کا لغوی معنی ہے اظہار کرنا، شکر ادا کرنا اللہ پاک کا۔ اور میلاد کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پیدائش۔ میں آپ سب لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ میلاد پہ نیگیٹو وے دیکھتے ہیں، نیگیٹیوٹی کرتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی؟ پہلا۔ اور دوسرا جو عید کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ یہ عید مناتے ہیں، اس کی نماز کہاں ہے؟ قرآن مجید کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے جو آسمان سے دسترخواں آتا تھا اس کو بھی قرآن مجید کے اندر عید فرمایا گیا ہے، اس کو بھی عید کہا گیا ہے، اس کی نماز کہاں ہے؟ اس کے بعد جمعے کے دن کو بھی مومنوں کے لیے عید کا دن، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے وہ بھی عید کا دن ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنی بڑی نعمت دی کہ اپنا محبوب ہمیں عطا فرمائے، اپنے محبوب کو دنیا میں جلوہ گری عطا فرمائی، آپ کی پیدائش ہوئی، کیوں لوگ اس پہ نیگیٹیوٹی وے کر رہے ہیں؟ میرا ان سے سوال ہے، آج آپ یوم صدیق مناتے ہیں، یوم فاروق مناتے ہیں، یوم علی مناتے ہیں، یوم عثمان و غنی مناتے ہیں، یوم معاویہ مناتے ہیں، لیکن میرا ان سے سوال ہے، لیکن جس کی بدولت یہ صحابہ کرام ہمیں نصیب ہوئے، یہ ہمیں ملے، اس کا میلاد مناتے ہوئے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے آپ کو کیوں ایشو ہے؟ اس کا یوم کیوں مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اس بات کا جواب دے۔ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا۔ اللہ پاک نے اتنا کچھ دیا، کہیں نہیں، کسی چیز پہ نہیں کہا میں نے مومنہ تم پہ احسان کیا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا، اس بات پہ فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اس شخص کی آپ اپنے بیٹے کی، اس شخص کی آپ کیا نہیں منا رہے؟ اس کی آپ جو ڈیٹ آف برتھ ہے، جو ان کی پیدائش ہے، اس کا ڈے نہیں آپ مناتے۔ اور افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کی اگر برتھ ڈے ہو نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے جنم دن پہ، آپ کی پیدائش پہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ان سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کی جب برتھ ڈے ہوتی ہے تو آپ 8، 10، 15 دن پہلے انتظام شروع کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے اللہ کے بندو یہ کل کائنات بنی، جس کے لیے رب فرما رہا میں نے اپنے رب ہونا ظاہر کیا، آپ کو اور مجھے پیدا کیا، اس کا ڈے آپ کیوں نہیں مناتے؟ آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اور پھر دوسری بات کہ یار، اگر میں یہ نہیں کہتا 12 کو، اگر آپ کا یقین 8 پہ، آپ 8 کو مناؤ، 9 کو مناؤ، 10 کو مناؤ، پورا سال ہے، آپ پورا سال منائیں، کیوں نہیں مناتے؟ آپ جو منا رہے ہیں ان کو تو نہ روکیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میلاد کیسے صحابہ سے ثابت کریں؟ ہم میلاد میں ثابت کرتا ہوں بھائی جان صحابہ سے۔ ایک بار کچھ صحابہ کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور آپ کا ہمیں قرب نصیب ہوا۔ ایسے کر کے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ کی کس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے آپ کی؟
تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم باتیں کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا قرب نصیب ہوا ہمیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ کیا آپ اس بات پہ قسم دے سکتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ ہم اس بات پہ قسم دے سکتے ہیں، اور قسم دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ میں نے آپ سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے آپ پر یقین نہیں، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، پیش ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو صحابہ کرام آپ کی باتیں کر رہے تھے، آپ کی میلاد یعنی کہ آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی تعریف کر رہے تھے نا، وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے اللہ پاک کو، یہ بہت اللہ پاک فرشتوں کے اندر بیٹھ کر، اکیلے نہیں، فرشتوں کے اندر بیٹھ کے فخر محسوس کر رہا ہے، فخر محسوس کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ صحابہ کرام کی میلاد قبول ہے، کیا آپ کی محفل، ہماری محفل جو ہم محفل میلاد کرتے ہیں، جب ہم اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، کیا وہ آپ کی محفل قبول نہیں ہوگی؟ ہوگی میرے دوستو، یہاں سے ثابت ہے اللہ پاک فخر محسوس کرتا ہے کہ دیکھو فرشتوں کے درمیان بیٹھ کے دیکھو کہ میرے بندے میرے محبوب کو اور میرا ذکر کیسے کر رہے ہیں اور کیسے میرے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ دین اسلام مکمل ہو گیا تھا تو آپ پھر یہ کیسے مناتے ہیں؟ یہ آپ نے تو اسلام کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے۔ میں ان دوستوں سے بھی، میری آج کا یہ سوال ہے، میں انہیں بتا رہا ہوں کہ میری یہ ان سے بھی بات ہے۔ میرے دوستو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدوں کے ممبر تھے؟ مسجدوں کے ممبر، محراب تھے، مسجدوں کے محراب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا قرآن مجید کے اوپر زیر زبر پیش تھی؟ بخاری شریف، ابن ماجہ، مسلم شریف، کیا یہ کتابیں تھیں جن کا ہم حوالہ بڑے اس سے دیتے ہیں، دعوے سے دیتے ہیں، بڑے فخر سے دیتے ہیں؟ کیا یہ سب تھا؟ میرا ان سے سوال ہے، نہیں تھا نا۔ تو پھر آپ عید میلاد النبی کو اضافہ کیوں کہتے ہیں؟ باقی یہ کتابیں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ زیر زبر تھی، اس کو اضافہ کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں نہیں کہتے؟ میرا ان سے سوال ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کے اندر جس چیز سے منع نہ کیا جائے وہ چیز جائز ہے اسلام کے اندر۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بھی سوال ہوا پچھلے دن، ایک دوست نے کہا کہ آپ 2 سجدے ہیں تو آپ 3 سجدے کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں 3 سجدے کرتے؟ میں نے بھی انہیں یہی جواب دیا تھا، آج میں آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھی یہی جواب دینا ہے کہ بھائیوں میری بات، میں یہ جو کہتا ہوں کہ یہ 3 سجدے نہیں کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے؟ 2 سجدے ہم پر فرض ہیں، ہم میلاد کو نہ فرض کہتے نہ واجب کہتے، ہم اس کو مستحب عمل کہتے ہیں۔ اگر کرو گے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں کرو گے تو آپ گناہگار نہیں ہوگے، ہمارا کہنے کا یہ مقصد ہے۔ تو پھر اس میں آپ بتائیں اسلام میں کیسے ہم نے وہ اضافہ کر دیا؟ اور دوستو یہ میلاد کے موقع پر ڈھول وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اس سے ہم سب لوگ اس سے ڈھول نہیں بجانا چاہیے۔ آپ محفل میلاد کریں، نعت خوانی کریں، آپ جھنڈے لگائیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ، لیکن ایسے کام نہ کریں جس سے تمام لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مناتے ہیں ان پہ کچھ لوگوں کی وجہ سے ان پہ بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ ایسے کام مت کریں، اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو مجھے کمنٹ میں دے، میں اس کا جواب دوں گا۔ اور انشاءاللہ آپ سب حوصلے سے، جوش و جذبے سے جشن عید میلاد النبی منائیں، اور اس پہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں۔ اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔